امریکہ نے دھاندلی کے دعووں کی مکمل چھان-بین کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ آزادانہ تحقیقات کے لیے پاکستان قانونی نظام ہی پہلا مناسب قدم ہوگا۔ میتھیو ملر نے کہا کہ اس حکومت کے ساتھ کام کریں گے جسے پاکستانی عوام نے منتخب کیا۔ پاکستان میں واضح طور پر ایک مسابقتی الیکشن تھا، عوام نے پسند کے مطابق ووٹ دیا، جمہوری عمل کا احترام بھی کرتے ہیں۔ حکومت بننے کے بعد اس کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں۔ انتخابات سے متعلق تشدد، انٹرنیٹ، فون سروس بندش کی مذمت کرتے ہیں۔ مداخلت و دھاندلی دعووں پر پاکستانی قانونی نظام کے تحت تحقیقات کی جائیں۔ ہم آنے والے دنوں میں اس عمل کی نگرانی کرتے رہیں گے۔ آج کیونکہ چیئرمین نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ساری سیاسی جماعتوں سے اور حلقوں سے انگیج کریں گے، کل کیونکہ ہمارا اجلاس کنٹینیو کرے گا دوپہر میں لگ بھگ 3 بجے، آج ختم نہیں ہو پایا تو ہم نے آپ کو تکلیف دی کہ کیونکہ آپ ویٹ کر رہے تھے، ہم باہر آ کے آپ کو بتاتے کہ جی کل یہ اجلاس ہوگا، ہماری کمیٹیز تشکیل ہو رہی ہیں اور پولیٹیکل انگیجمنٹ ہمارا جاری رہے گا۔ ابھی کوئی حتمی فیصلے نہیں ہوئے کسی چیز پر۔ پیپلز پارٹی کے سی ای سی اجلاس میں حکومت سازی کے لیے حتمی فیصلہ نہ ہو سکا، جعلی رہنما آج پھر سر جوڑ کر بیٹھیں گے۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن سے متعلق چاروں صوبوں میں تحفظات ہیں۔ اراکین نے بے ضابطگیوں پر تشویش کا اظہار کیا، جو کچھ انتخابات میں ہوا اس کا جائزہ لیں گے۔ تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دیں گے۔ کمیٹی میں کون کون شامل ہوگا ابھی نام فائنل نہیں کیے گئے۔ سیاسی میدان میں نون لیگ کی پیش قدمی جاری، نواز شریف کا مولانا فضل الرحمان کا فون، حکومت سازی اور سیاسی صورتحال پر بات چیت، شہباز شریف سے منتخب ہونے والے 5 آزاد ارکان اسمبلی کی ملاقات، 5 امیدواروں کا نواز شریف پر اعتماد کا اظہار، سردار شمشیر مزاری، عمران اکرم، سہیل خان، خضر حسین مزاری اور صاحبزادہ محمد غزین عباسی نون لیگ میں شامل ہو گئے۔ شہباز شریف سے صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان اور اون چوہدری بھی ملے۔ آئندہ حکومت سازی سمیت ملک کی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ جی بالکل، ہماری ایک فرسٹ پرائرٹی تو یہی ہے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں، اور اس کے لیے ہماری خواہش بھی تھی کہ مسلم لیگ نون کے پاس اتنی اکثریت ہوتی کہ وہ اپنی میجورٹی بھی قائم کرتی، جس سے کولیشن میں جاتی تو اس کی پوزیشن بہت زیادہ مضبوط بھی ہوتی۔ پی ڈی ایم کے پاس 160 سیٹیں، وزیر اعظم نون لیگ کا ہی ہوگا، احسن اقبال کا دعویٰ۔ سیاسی جماعتوں کو مخلوط حکومت کے قیام کا عندیہ دے دیا، جو بھی وزیر اعظم بنے گا وہ 5 سال کے لیے ہوگا۔ نون لیگی رہنما نے پروگرام صحافی میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، یہ الیکشن نہیں غزر تھا۔ 8 فروری کو عوام نے بانی پی ٹی آئی کی انتشاری سیاست کو مسترد کر دیا۔ پی ٹی آئی والوں نے فیصلہ کرنا ہے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے یا حکومت کے ساتھ۔ 2013 اور 18 میں اپوزیشن اور حکومت نے مل کر کئی کام کیے۔ کون بنے گا وزیر اعظم پاکستان؟ جوڑ توڑ جاری، پرانے اتحادی پھر سرگرم، لاہور اور اسلام آباد سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گئے۔ وزیر اعظم منتخب ہونے کے لیے 169 ارکان کی حمایت ضروری، پاور شیئرنگ فارمولہ طے نہ پا سکا تو سیاسی جماعتیں اپنا امیدوار نامزد کریں گی۔ ووٹنگ میں کوئی امیدوار 169 کا ہندسہ عبور نہ کر سکا تو زیادہ ووٹ لینے والے 2 امیدواروں کے درمیان رن آف الیکشن ہوگا۔ زیادہ ووٹ لینے والا امیدوار وزیر اعظم منتخب ہوگا۔ انتخابات میں ناکامی، 2 بڑوں کا استعفیٰ گیا، امیر جماعت اسلامی اور سربراہ آئی پی پی مستعفی ہو گئے۔ سراج الحق کہتے ہیں کوشش اور محنت کے باوجود الیکشن نہیں جیت سکا۔ ترجمان کیسر شریف کا کہنا ہے جماعت اسلامی کی مجلس شورا کا اجلاس 17 فروری کو منصورہ لاہور میں ہوگا۔ سراج الحق کے استعفے کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ جہانگیر ترین نے سیاست اور آئی پی پی کی سربراہی سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ سوشل میڈیا پر پارٹی اراکین کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، کہا ان تمام لوگوں کا مشکور ہوں جنہوں نے الیکشن میں میری حمایت کی، ذاتی حیثیت میں ملک کی خدمت کرتا رہوں گا۔ پرویز خٹک نے سیاست سے بریک لینے کا اعلان کیا۔
پیپلز پارٹی سے پاور شیئرنگ پر کوئی بات چیت نہیں ہوئی. شہباز شریف کے وزیر اعظم بنانے کا بیان خواجہ آصف کی ذاتی رائے ہے. وزیر اعظم کے امیدوار کا نام ابھی طے نہیں کیا گیا. ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کی وضاحت. عطا تارڑ نے کہا پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے نون لیگ کو اکثریت حاصل ہے. آنے والے دنوں میں ہماری تعداد میں مزید اضافہ ہوگا. آزاد امیدواروں کے آنے سے پنجاب میں لیگی امیدواروں کی تعداد 140 ہو چکی ہے. جی ڈی اے نے الیکشن نتائج مسترد کر دیے. 16 فروری کو حیدرآباد بائی پاس پر دھرنے کا اعلان. جیتی ہوئی 2 سیٹیں چھوڑنے کا اندیا دے دیا. پیر صاحب پگارا صبغت اللہ کہتے ہیں الیکشن کے نتائج آر او نے نہیں کسی اور نے تبدیل کیے. جب فیصلہ ہو چکا سندھ پیپلز پارٹی کو دینا ہے تو یہ 2 سیٹیں بھی انہیں ہی دے دیں. کہا گیا زرداری صاحب سے الائنس کر لو تو سیٹیں مل جائیں گی. کسی دوست نے جی ڈی اے کو ختم کرنے کا مشورہ بھی دیا ہے. میں اتنا ظرف رکھتا ہوں کہ میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی وہاں پر اس کا حمایت یافتہ آزاد کینڈیڈیٹ جیتا ہے اور میں اس سیٹ کو اویل نہیں کروں گا. حافظ نعیم الرحمان کا پی ٹی آئی کے حق میں کراچی کی سیٹ چھوڑنے کا اعلان. خیرات کی سیٹ نہیں چاہیے. پی ایس 129 کی نشست پی ٹی آئی جیتی ہے. امیر جماعت اسلامی کہتے ہیں ایسے دھاندلی زدہ الیکشن کو نہیں مانتے. کراچی کو دوبارہ دہشت گردوں کے حوالے کیا جا رہا ہے. جعلی مینڈیٹ پر جشن منانے والوں کو شرم آنی چاہیے. کاؤنٹنگ ہونی تھی. آخر ان تمام چیزوں کے لیے وقت نہیں لگنا تھا. پہلے 2.5 گھنٹے میں یہ پرسپشن سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے بنا دی گئی کہ جی سویپنگ الیکشن کو رک کر دیا گیا ہے, چینج ہو گئے ریزلٹ. پاکستان میں ایک سپرنگ آ گیا, ایک انقلاب آ گیا اور اس انقلاب کو روک لیا گیا. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں یہ ریئل ٹائم میں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا. ان ریزن ہو سکتا ہے irregularities ہوئی ہیں, میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں. اس کے لیے فورمز موجود ہیں. یہ ریٹرکس ہوتی ہیں. پاکستان ایک بہت مستحکم دفاعی انداز سے سوسائٹی کے انداز سے ایک ملک ہے, ایک ذمہ دار ملک ہے اور اس طرح کی بے ہودگی سوچی بھی نہیں جا سکتی. فسادیوں کو قانون کے مطابق ڈیل کیا جائے گا. پرامن احتجاج سب کا حق. انارکی پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. پی ٹی آئی ایک طرف مغرب کی غلامی کا الزام, دوسری جانب انہی سے مدد مانگتی ہے. بیرونی ممالک کو اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کا حق نہیں. نگران وزیر اعظم کا واضح پیغام. انوار الحق کاکڑ نے حالیہ انتخابات کو صاف اور شفاف قرار دیتے ہوئے کہا دھاندلی ہوتی تو سعد رفیق رانا ثناء اللہ جاوید لطیف جیتتے. پی ٹی آئی سمیت ہر شخص کو لیول پلینگ فیلڈ دی گئی. اگر ایسا نہ ہوتا تو اتنی بڑی تعداد میں ان کے حمایتی قومی اسمبلی میں کیسے پہنچتے. موبائل فون بند ہونے سے کچھ تاخیر ہوئی اسے دھاندلی نہیں کہہ سکتے. آئی ایم ایف سے نئے پروگرام کا فیصلہ منتخب حکومت کرے گی. اداروں کی نجکاری سے متعلق عالمی مالیاتی ادارے کے کوئی اعتراضات نہیں ہیں. چند لوگ پورا پلان کر رہے ہیں کہ 9 مئی طرح کا ایک انسیڈنٹ ریپیٹ کیا جائے. پچھلے 2 دن میں ہمارے پاس سالڈ ایویڈنس ہے. ہماری ایجنسیز نے چیزیں پک کی ہیں جہاں پہ باقاعدہ اسی طرح کی گفتگو ہو رہی ہے کہ ہم اس جگہ پہ یہ کریں اور یہ کریں. اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں اگر کسی نے بھی کوئی اس طرح کی چیز کرنے کی کوشش بھی کی تو 9 مئی کا ریئیکشن تو تھوڑا تھا, اس کا کئی گنا زیادہ ریئیکشن ہوگا. میں ان لوگوں کو وارن بھی کرنا چاہتا ہوں. ان سب لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس طرح کی چیز کے اوپر واپس نہ آئیں. نہ ہمارا ملک یہ افورڈ کر سکتا ہے. پرامن احتجاج ہر ایک کا رائٹ ہے, بالکل کریں, کوئی نہیں روکے گا. لیکن اگر کسی کے ذہن میں کوئی چیز ہے کہ ہم دوبارہ کوئی 9 مئی ٹائپ چیز کریں گے تو اس کا بندوبست میں بتا رہا ہوں اس سے 4 گنا زیادہ ہوگا. اگر سانحہ 9 مئی دہرانے کی کوشش کی گئی تو سخت ایکشن ہوگا. محسن نقوی کا دبنگ اعلان. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا خفیہ ایجنسیز نے سانحہ 9 مئی طرز پر ایک اور حملے کی گفتگو پکڑ لی. حملے کی منصوبہ بندی کے ٹھوس شواہد موجود ہیں. سانحہ 9 مئی کے بعد نرمی بڑھتی گئی. اب ایسا ہوا تو رد عمل کئی گنا سخت ہوگا. ملک سے انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا. کسی کو انتخابی نتائج پر اعتراض ہے تو الیکشن کمیشن سے رجوع کرے. الیکشن کمیشن نے 39 حلقوں کے حتمی انتخابی نتائج روک دیے. قومی اسمبلی کی 17 اور صوبائی اسمبلیوں کے 22 حلقوں کے نتائج روک گئے.
NA 52 53 56 और 57 रावलपिंडी, NA 59 चकवाल, NA 60 जहलम, NA 69 बंडी बहाउद्दीन और NA 71 सियालकोट में हतमी नताइज जारी करने से रोक दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने PP 22 चकवाल, PP 49 सियालकोट और PP 14 रावलपिंडी के हतमी नताइज रोक दिए। 18 इंतखाबी हलकों के नताइज के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, अता तारड़ की कामयाबी के खिलाफ अपीलें मुस्तरद। अलीम खान, ओन चौधरी, सलमान अकरम राजा की दरख्वास्तें नाकाबिल समात करार देकर खारिज कर दी। जस्टिस बाकिर अली नजफी का दरख्वास्त गुजारों को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का हुक्म। बनी गाला को सब जेल करार देने के खिलाफ बुशरा बीबी की दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब आज समात करेंगे। बुशरा बीबी ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। आम कैदी की तरह सज़ा अडयाला जेल में काटना चाहती हूँ। बनी गाला सब जेल में मुंतकली मुसावी हकूक़ के मुनाफी है। तमाम शहरी कानून की नज़र में बराबर हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुर्दान में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक, असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुकामी अफराद ने ऑपरेशन को खूब सराहा। दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुकम्मल ताउन का इजहार किया। कराची में डाकू राज। जमशेद क्वार्टर में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से शहरी जिंदगी की बाजी हार गया। शाह लतीफ़ टाउन में डाकुओं की फायरिंग से खातून समेत 3 अफराद जख्मी हुए। कार सवार की फायरिंग से 2 डाकू जख्मी हो गए। पुलिस ने जिना अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया। सच्चल और PIB कॉलोनी में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद हलाक हो गए। नाजिमाबाद में झगड़े पर गोलियां चल गई, एक शख्स दम तोड़ गया। खुदकुशी या कत्ल। लाहौर डिफेंस में निजी होटल से छलांग लगाकर लड़की जाँ बहक। शनाख्त 35 साला हलीमा के नाम से हुई। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में ले लिया। दौरान तफ्तीश मुलजिम हम्माद ने खुद को हलीमा का शोहर जाहिर किया। लाहौर की अकबरी मंडी में सिलेंडर के गोदाम में आतिशज़दगी, 4 अफराद झुलस गए। तिबी अमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। भड़कते शोलों ने अतराफ की दुकानों को भी लपेट में ले लिया। लाखों रुपए का सामान जल गया। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी।